الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ باب ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہے، یعنی اس کے بیان میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ آسمان سے اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی سنا کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب میں اللہ ان کو اس دنیا کے اندر زمین پر واپس اتارے گا۔ چونکہ ان کے قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ بدمعاشی کی تو اللہ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو ایسے ہی زندہ اٹھا لیا، لیکن ان کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو پکڑ کر کے پھانسی چڑھا دی گئی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے۔ اصل وہ ہے جو مسلمان سمجھتے ہیں، قرآن بتلاتا، اسلام بتلاتا، وہ یہ کہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب ان کو اتاریں گے۔ حدیث نمبر 3448 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا قسم کبھی کبھی کھایا کرتے تھے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے بات میں زور دینے کے لیے، تاکید دینے کے لیے، تو کبھی اگر ضرورت پڑے تو آدمی قسم کھا سکتا ہے، کھانا بھی چاہیے، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ آپ قسم کھائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گی کہ یار لگتا ہے اس بندے کو اپنی باتوں پر اتنا بھروسہ نہیں کہ لوگ مان لیں، لیکن ضرورت کے وقت کھایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُشْرِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حکما عدلا، کہ ان قریب ضرور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حاکم، عادل حاکم بن کر اتریں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانکاری خود دی ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گیا اور حاکم بن کر اتریں گے، ان کی حکومت قائم ہوگی، اور پلس انصاف پرست، انصاف عادل ہوں گے۔ چونکہ دنیا کے اندر حکمراں جو ہوتے وہ عموماً انصاف کا تو جنازہ پہلے ہی سے پڑھا دیتے ہیں، انصاف کا نام ان کے پاس رہ نہیں جاتا ہے، لیکن اسلام جو پیش کرتا ہے حکومت کا سسٹم یا حاکم، وہ کہ انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، تو اس حکومت میں برکت بھی ہوتی ہے، عوام بھی خوش رہتی ہے، عوام محبت بھی کرتی ہے ایسے حاکموں سے، عوام کی دعائیں بھی ایسے حاکم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام انصاف پسند حاکم بن کے اتریں گے۔ فیکسر الصلیب، کیا کریں گے؟ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیوں کی جو مذہبی پہچان، چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غالباً یہ میسیج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود انہیں توڑ کر بتائیں گے کہ تم ہمارے نام کا دعویٰ تو کرتے تھے، مگر ہماری تعلیم، ہماری توحید، ہمارے عقیدے سے تمہارا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ان کا کتنا زبردست مطلب عقیدہ کتنا گڑبڑ ہے بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مریم اللہ کی بیوی، یہ تینوں مل کر خدا اور دنیا چلاتی، کتنی گندا عقیدہ ہے۔ یعنی اللہ بیٹے اور بیوی کا محتاج ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اسی لیے تو جب کفار مکہ نے کہا کہ بھائی آپ اپنے معبود کا نسب تو بیان کریں، بھائی کون باپ دادا اس کا ہے، چونکہ آپ جس معبود کی دعوت دے رہے تھے وہ ان کے معبودوں سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ ان کے پاس تو 360 معبود بنے بیٹھے تھے، اور ہر ایک کا ان کے پاس ایک سلسلہ تھا، بھائی انسانوں ہی سے انہوں نے بنا کے بیٹھا دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود کی طرف بلا رہے ہیں ان کا باپ دادا کون ہے، خاندان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلے پوچھتے ہیں بھائی تمہارے معبود جو ہیں جن کی طرف بلاتے ہو کیا سسٹم ہے، کون باپ دادا ہے؟ تو سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج وہ نہیں ہے، نہ اس کے پاس تو کوئی اس کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ کیوں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بھی کہا، یعنی کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ باپ بیٹے کو جو تصور ہے نا، یہ تصور
پیغام دیتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بیٹا ہے نا تو اس کو انگلی پکڑ کر چلانے والا باپ چاہیے، ہے نا محتاج بیٹا، اور وہی باپ جب بوڑھا بن جاتا ہے تو اس کو پھر سہارا دینے والا بیٹا چاہیے، اولاد چاہیے۔ تو اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، اسے نہ بیوی کی ضرورت، بیوی ہے تو شوہر کا محتاج اسے شوہر چاہیے، شوہر ہے تو پھر بیوی کا محتاج اسے بیوی چاہیے، یہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بری رکھا ہے، اور یہ میسج کہ کسی بھی اعتبار سے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پورا پاورفل ہے۔ تو ان کا عقیدہ بڑا گڑبڑ ہے، تو سلیم توڑ کر کے گویا یہ پیغام دیں گے کہ تم ہمیں ماننے کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر ہماری تعلیم، ہماری عقیدہ اور ہماری تربیت سے تمہارا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، سور کو قتل کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دنیا کے اندر امن، شانتی، اچھے لوگ، ایک دم بڑا اچھا ماحول ہوگا۔ تو چونکہ یہ جانور جو ہے خبیث جانور ہے، گندگی میں زندگی گزارنے والا جانور ہے، تو مطلب یہ کہ اچھے لوگ ہیں تو اس گندی جیسے جانوروں کی ضرورت اس دنیا کے اندر نہیں رہ جائے گی، تو غالباً اسی میں سے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آگے پر جزیہ یعنی ٹیکس، جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے مسلمان ٹیکس لے سکتا ہے اگر وہ ان کے ماتحت ہو جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو ٹیکس موقوف ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بعد صرف مذہب اسلام بچے گا، کوئی غیر مسلم رہے گا ہی نہیں، تو ٹیکس کس سے لیا جائے گا؟ ٹیکس تو مسلمان سے نہیں لے سکتا ہے نا، تو جو غیروں سے ٹیکس لیا تو وہ ٹیکس موقوف ہو جائے گا۔ اور آگے وَيَفْلِزُ الْمَالِ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، اور مال کی اتنی فراوانی ہوگی، اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ لوگ ڈھونڈیں گے کہ کوئی ہمارا زکوٰۃ لینے والا مل جائے۔ آج تو لینے والے بہت ہیں نا، لوگ نکالتے نہیں ہیں، لیکن وہ دور ایسا ہوگا کہ لوگ تلاش کریں گے کوئی محتاج مل جائے، کوئی فقیر مل جائے، کم سے کم ہمارا صدقہ، ہمارا زکوٰۃ لے لے، تو اتنے مال کی فراوانی ہوگی کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، اور اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ دنیا و ما فیہا مطلب دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے اگر کوئی بندہ اللہ ہے کوئی ایک سجدہ کرتا ہے نا تو ان تمام سے وہ ایک سجدہ بہتر ہوگا۔ ایک تو چیز یہ کہ ایک سجدہ وہ کر لیا نا تو اس کو اتنا ثواب مل گیا کہ اس ثواب کا مقابلہ پوری دنیا کی پراپرٹی دھن دولت مل کر نہیں کر سکتی۔ دوسرا مطلب جو سمجھ میں آتا باقی اللہ عالم بالثواب، کہ اس وقت اس ایک سجدہ میں اللہ کو جو کیا جائے گا نا اتنی لذت ہوگی، اتنی روحانی چاشنی ملے گی نا کہ پوری دھن دولت اس کے مقابلے میں بیکار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت اچھا دور ہوگا، اچھے لوگوں کا دور ہوگا، بے حیائی کا دور نہیں ہوگا، دل بڑا صاف ہوگا، پیار محبت کا دور ہوگا۔ تو ہر دل جب صاف ہوتا ہے نا تو پھر عبادتوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ایک پیغام یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت سجدہ کرنے میں جو مزہ آئے گا نا اس مزہ اور اس لذت کے مقابل میں دنیا کی ساری چیزیں فیل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ بندہ جب اللہ کو سجدہ کرتا تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اب اس قربت میں اس کو جو مزہ آئے گا، لذت ملے گی، وہ کسی چیز میں نہیں ملے گی۔ اللہ کی دیدار سے، اللہ کی قربت میں، اس لیے نا کہ قیامت کے دن اللہ جنتیوں سے پوچھے گا، جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ اللہ جنتی کہیں گے اللہ اب کیا چاہیے، جو ہم نے خوابوں میں تصور نہیں کیا تو وہ تو نے ہم کو دے دیا۔ تو اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا، یعنی اپنے آپ کو دکھائے گا، تو کہیں گے یار اس سے بہترین لذت تو ہمیں ملی ہی نہیں۔ تو اللہ کی دیدار یہ لذت ہے۔ اللہ کو سجدہ کرنا حقیقت میں اگر جتنا زیادہ دل صاف ہوگا نا اتنا زیادہ مزہ آئے گا، اور جتنا زیادہ گڑبڑ ہوگا اتنے دور سجدے سے بھاگتے رہیں گے۔ تو سجدے کی بڑی اہمیت ہوگی۔ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہی کرو اسے تم اگر تم چاہو تو قرآن کی یاد پڑھو، کیا ہے؟ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا۔ یہ کہ نا اہل کتاب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ضرور ایمان لے آئیں گے، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو ان پر ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، اور کہہ رہے ہیں قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ بنیں گے، بتائیں گے کہ یہ گرچہ پہلے گڑبڑ تھے لیکن ہم کو مان لیا، انہوں نے ایمان لے آئے،
تو اللہ کی یہ بہت بڑی مطلب صفت ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہوگا وہ بڑا شاندار دور ہوگا، بڑا اچھا دور ہوگا، نیکیوں اور بھلائیوں کا دور ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔